تو ایک آدھ بات میں یہاں کہتا کہ اسلام بہت زیادہ اس بات پہ زور دیتا ہے. یہ میری 3 دن 4 دن پہلے کی ایک تقریر خالد کا واقعہ تھا, جو ون آف دا لیڈی کے جو امن 313 شامل, دا فرسٹ آرمی جو امام کو جوائن کرے 313, ان میں سب لیڈیز, اور ون آف دا لیڈی جو ہے وہ خالد. اور خالد کی پوری لائف جو تھی وہ یہ ایک بات, کوئی بھی موقع ہو وداؤٹ انسٹرکشن آف امام وہ کوئی کام نہیں کرتی. تو یہ اسلام جو ہے نا تقریباً ہر مومن کو ایسا چاہتا کہ خالی حج میں جا کر ہی شریف نہیں بننا ہے اور رمضان ہی میں شریف نہیں بننا ہے, 24 گھنٹے اپنے آپ کو آن ڈیوٹی سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اور خاص طور پر جب خوشی کا موقع تو کبھی بھی تمہاری خوشی لمٹ سے کراس نہیں ہونا چاہیے. روز آنا ڈیلی 5 نمازیں واجب ہے, عید کے دن 6 نمازیں واجب ہو جاتی ہیں انکلوڈنگ عید نماز. خوشی کا دن ہے, زیادہ چانسز ہے کہ شیطان تم کو بہکائے. اور پھر اگر عید کی خوشی ہے جب شیطان 29 ڈیز کی قید کے بعد نکلا تو اس دن اللہ کی عبادت اور کرنا. لیکن یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا اسلام میں خوشی کا تصور. لیکن دوسری جانب اسلام نے یہ بھی کہا کہ خوشی کا موقع جو ہے خالی تم خوش نہیں ہو, تمہاری خوشی سے اللہ بھی خوش ہے. اللہ اپنے بندوں کو بھیک مانگتے نہیں دیکھنا چاہتا, اللہ اپنے بندوں کو پرابلم میں نہیں دیکھنا چاہتا. ہماری خوشی میں اللہ خوش ہے. تو اس لیے اتنا اللہ اپنی نعمتیں کر دینے کو تیار کہ باقاعدہ عید کا دن ان دنوں میں سے ایک بنا جن کا واسطہ دے کے دعا مانگی جائے. اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. خدا بندہ میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں اس دن کا جو عید کا دن اتنا برکت والا دن ہے عید کا کہ اس کا واسطہ دیا جا رہا, کیونکہ اللہ اس دن نعمتیں نازل کرنے کے تیار. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عید واقعا مسلمانوں میں اتنا بڑا موقع جس سے اللہ نے ہمیں 2 بہت اہم میسج دیے. یہ خطبے میں آنے چاہیے لیکن خطبہ میں زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہتا. پہلا میسج دیا کہ عید جب خوشی کا اتنا موقع ہے تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا بھر اور کون کون ہے کہ جس کی تم ہیلپ اور مدد کر سکتے ہو. فطرہ جو ہے نا یہ تو خالی ایک ٹوکن بنی ہے, سمبولک لینگویج کہ بھائی اپنی خوشی اسٹارٹ کرو, غریبوں کا خیال کرو. لیکن یہ نہیں ہے کہ $10 دینا. $10 کے ذریعے تو خالی ہمارا کندھا ہلایا گیا کہ اٹھو. یہ خالی شرابیں پینے اور خالی کیک کھانے اور خالی گلے ملنے کا دن نہیں ہے, غریب کو بھی آتا ہے. اسٹارٹ $10 سے کرو, فنش $10 پہ نہیں کرنا. اب آدمی اپنے چاروں طرف دے, اتنا ثواب بتایا گیا اس عمل کو. میرے پاس پورا ایک واقعہ ہے موقع پہ ہندی کی کتاب کا, لیکن ٹائم نہیں کہ غریب کی مدد. تو یہ خالی میں نے کہا کہ یہ جو ہے الارم ہے $10 کا کھل جائے, غریب یاد آ جائے. پھر یاد آ جائے تو پھر تو ذمہ داری خود ہی سمجھ میں آ جائے. اور دوسرا عید کا دن وہ موقع ہے جب اہل بیت کے فضائل بتائے. یہ عید کا دن جو ہے نا یہ اہل بیت کو یاد کرنے کا دن. چنانچہ 2 بڑے مشہور واقعات عید ہی کے, یہ ایک اس رات کا ایک کل صبح, بہت مشہور واقعات ہے. صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ یہی موقع آج ہی کی رات کہ حسن و حسین نے جب پورے مدینے کا ماحول دیکھا کہ ہر گھر کے اندر بچے اپنے نئے کپڑے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ کل صبح پہننا. کپڑے صبح عید کے دن پہنے جائیں گے لیکن بچہ تو بچہ ہے, وہ خوشی میں رات ہی پوری رات وہ کپڑے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا. تو حسنین نے آ کے اپنی ماں سے ایک سوال کیا. ہمیں بھی پتا ہے کہ حسن و حسین اگر ان کی ایج 3 سال ہے تو 3 سال کے بچے جیسا کی عقل نہیں ہے. امام جب پیدا ہوتا ہے تو بائی برتھ جو ہے وہ فل کوالٹی اور فل نالج رکھتا ہے امامت کی. چنانچہ حسن و حسین اس انداز سے یہ سوال نہیں کرے جیسے بچے کوئی چیز مانگتے ہیں. 3 سال کے ہونے کے باوجود یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے, جوانان جنت کے سردار ہیں, جنت کی ہر نعمت اس دنیا میں منگوا سکتے. لیکن عالم اسلام کو بتانا ہے کہ حسنین کے اسٹیٹس کو پہچان. پھر آپ کو معلوم ہے میں تو خالی اشارہ کر دوں, وہاں سے آگے سے اتنا سوال کیا کہ ہمارے کپڑے کا,
اور ماں کی زبان جواب آ گیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے بعد سلنے گئے، جنت کے رضوان کو روک بھیجا گیا، بند کرو جنت کا دروازہ چھوڑو۔ جوانہ نے جنت کے سردار کو خوش کرنا زیادہ ضروری، اور وہ کپڑے بھی لے کے آتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں رضوان جنت، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ رضوان جنت کے لیے بہت بڑا اسٹیٹس ہے کہ اگر حسنین اسے آپ کا درزی قرار دے دے اور سمجھ لے، اور اگر حسنین ہمیں اور آپ کو لے کے مان لے یہ ہمارا غلام اور شیعہ، ہمارا بیڑا وہی پار ہوگا۔ لیکن اگلی صبح حسن و حسین کے جسم پہ جب نیا لباس آیا نا تو ہر بچے نے پوچھا کہ لباس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بچے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ رات کا واقعہ پورے مدینے میں عید کی صبح حسین کی یہ فضیلت بن گئی۔ جب کہہ دیا حسین نے کہ میں رات کو درزی لایا تھا تو بچوں کو تو پتہ ہی ہے مدینے میں صرف 3 درزی ہیں اور ان میں سے کوئی رات کو نہیں گیا۔ اپنے والدین سے کہا، باپ نے کہا، باپ نے رسول سے پوچھا، رسول نے مسکرا کے کہا وہ مدینے کا درزی نہیں تھا، وہ جنت کا رضوان تھا جو حسین کی خوشی کے لیے درزی بن کے آیا۔ عید کی صبح مدینے حسنین کی فضیلت سے گونج رہی۔ یہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں نا یہ عاشورے کا واقعہ نہیں ہے، سنتے آپ عاشورے کی مجالس میں، یہ واقعہ عید کی رات کا۔ اور اگلا واقعہ بھی میں تو اپنے حج اور عمرے کے ساتھیوں کو دروازے میں کھڑا کر کے بتاتا ہوں، اگلا واقعہ بھی عید کی صبح کا ہے کہ حسنین اپنے نانا کے ساتھ عیدگاہ پہنچے۔ اس وقت کے حالات ایسے ہیں ورنہ عید کی نماز ہائیلی ریکمینڈیڈ ان اوپن اسپیس، rather it is makruh to recite Eid namaz under the roof except in Makkah Mukarrama۔ مکے کے اندر ویسے تو خانہ خدا اوپن ٹو اسکائی جگہ ہے مگر اس کے سراؤنڈنگ میں مسجد جو ہے وہ روف والی، صرف وہاں پہ عید کی نماز انڈر دا روف بھی الاؤڈ یا ریکمینڈ، باقی اوپن ٹو اسکائی۔ تو رسول خدا عید کی نماز اپنی مسجد میں نہیں پڑھاتے، یہ سیکنڈ ہائیسٹ اسٹیٹس والی مسجد ہے مدینے، وہاں نہیں پڑھاتے کیونکہ مستحب سب کے لیے مستحب۔ مدینے کے باہر پیغمبر نے ایک عیدگاہ بنائی، ناؤ اٹس ان دا ڈاؤن ٹاؤن، اٹس ان دا سٹی سینٹر جہاں پہ وہ کھجور مارکیٹ عیدگاہ۔ دوسرا واقعہ عید کی نماز کا ہے، حسن حسین نانا کے ساتھ وہاں تک پہنچے۔ آج بھی جب کبھی آپ مدینے جائیں تو مسجد رسول کا گیٹ نمبر 1 یہ تو یاد رہے گا نا 1، وہاں سے سیدھا نکل گیا حج سے پہنچیں گے جہاں حسنین کی عیدگاہ، پورے مدینے کی عیدگاہ۔ تب حسنین نے ایک منظر دیکھا، یہ جگہ جو ہے یہ شہر سے باہر ہے، چنانچہ یہاں کوئی پیدل نہیں آتا، سواریوں پہ آتے۔ مدینے کی مسجد میں اگر عید کی نماز ہو ہر آدمی پیدل آئے، لیکن وہاں پہ وہ شہر کے باہر کا علاقہ، سب لوگ سواریوں پہ آئے۔ تبھی حسنین نے کل وہ سوال کیا، آپ سنتے ہو عاشورے میں ہے واقعہ وہ نماز عید کا، اور نماز عید میں کل کی نماز کا کہ نانا ہر ایک کی سواری، ہر بچہ جو ہے ہر بچہ سواری پہ آ رہا، ہماری سواری کہاں؟ بہت مشہور واقعہ ہے۔ اب پیغمبر ایک بار ناقے کی شبی بنے حسنین کو اپنی پشت پہ سوار کرایا، کس دن کا واقعہ ہے؟ کل صبح کا واقعہ، یعنی لاس اینجلس کے جعفریہ ہال 10 سپٹمبر کی عید کے اعتبار سے 8:30 کے قریب کا واقعہ ہے۔ تب پیغمبر وہاں پہنچ سب کے سامنے مجمع عام، عید کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور عام نمازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس دن پورا مدینہ بلکہ مدینے کے باہر کے لوگ بھی اس حسنین کی فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر سب کے سامنے جھکے، سواری پہ بٹھایا، حسنین نے صرف اتنا کہا ہر سواری کے مہار ہے، پیغمبر نے اپنی ایک ظلم دے اس جگہ سے نیئرسٹ مکان کس کا؟ بہت سارے یہاں حاجی نظر آ رہے ہیں، میں حاجیوں سے پوچھ رہا ہوں مجھے عیدگاہ ہے نا وہاں سے نیئرسٹ مکان کس کا؟ کیا اگر وہ اپنے مکان سے جھانک کے دیکھے تو اسے یہ منظر نظر آ جائے؟ وہ تو خیر آ رہے تھے حضرت عمر کا، جہاں پہ آج مدینے کی عیدگاہ ہے نا اس کے بالکل پیچھے حضرت عمر کا مکان، وہ آ رہے۔ وہ جملہ کہا کہ شہزادوں نعم الراکب، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی سواری دی۔ یہ جملہ حیرت والا نہیں ہے، حیرت والا اگلا جملہ جب پیغمبر نے پلٹ کے کہا کہ اے عمر یہ بھی تو دیکھو کہ نعم الراکب، اللہ نے سوار کتنے اچھے دیے۔
یہ جملہ جو آپ نے ساری زندگی مجلسوں میں سنا، یہ کل عید کے دن کا جملہ، نماز عید کا جملہ، مدینے کی عیدگاہ کی پارکنگ لاٹ کا جملہ. تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں اپنے موضوع پہ اس طرح آیا کہ آیا کیا ختم ہو گیا. وہ عید کا آغاز حسنین کی فضیلتوں کے بیان سے ہوا سارے مدینے میں. لباس کا واقعہ رات کا تھا، لیکن مدینے والوں کو تو صبح پتہ چلا نا. عید کی فجر آئی، حسنین کی فضیلت لباس جنت کے ذریعے شروع، اور عید کی نماز آئی، حسنین کی فضیلت یہاں مکمل ہو گئی کہ حسنین ان کا نام ہے جن کی سواری کے لیے رسول خدا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. حسنین میرے اوپر سوار ہو گئے، رسول اس کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں. یہ اہل بیت کی جو عظیم فضیلت عید کے دن آئی. تبھی کل کا دن ہمارا چھٹا امام پورا دن روتا، ہمارا پانچواں امام پورا دن روتا. کل کے مستحبات میں ایک مستحب اور ہے، ریسائٹیشن آف دعا دعا کوارٹر پاس کے. میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مرضی ہوتا تو جتنا ریکمنڈیشن دعائے مصباح کا آیا میں تو اس کو واجب قرار دے دیتا. اتنا ریکمنڈیشن ہے دعائے مصباح. دعائے مصباح نہ کہیے، خالی نطبے کا کہ عید کے دن اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا. دو وجوہات اس میں اور. نمبر ایک، جو عید فضیلت حسنین و فضیلت اہل بیت لے کے آئے، اس عید میں دنیا نے اس طرح سے حسنین اور اہل بیت کو بھلا دیا. چھٹا امام سارا دن یہ کہہ کے روتا کہ یہ تو ہم لوگوں کی عید ہے، یہ ہماری عید نہیں ہے. ہماری عید تو وہ ہے نا جو ہمارے نانا نے بنائی ہے. نانا نے عید بنائی اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. لوگوں نے اہل بیت ہی کو اسلام سے نکال دی. اور پھر کہتا ہے کہ ہماری اصلی عید اسی دن آئے گی جب رسول اللہ والی عید ریسٹور کی جائے گی، اور اسی کا نام ہے ظہور امام. امام زمانہ جب آئیں گے تو امام زمانہ کے آنے کا مقصد ظہور امام کا مطلب ہے کہ رسول خدا والی عید جو ہے دوبارہ ریسٹور ہو رہی. پورا اسلامی رسول خدا والا آئے گا، لیکن جو کہ بات کری چاند رات میں ہو رہی ہے اور اختتام کر، تو اصلی عید ہماری ظہور امام. تب چھٹا امام عید کی نماز پڑھنے کے بعد روئے گا نہیں، خوش ہوگا. نزبہ، رونا، فریاد کرنا، وہی جملے جو دعائے نزبہ میں آئینہ آئینہ، کہاں ہے میرا امام، کہاں ہے میرا امام. جس کو جتنا عاشورے کے دن پڑھنا اس سے زیادہ اسے عید کے دن پڑھنا. یہی وجہ ہے کہ دعائے نزبہ کا ہائی ریکمنڈیشن 4 دن آیا. عید، بقرعید، غدیر. غدیر بھی یہی ہے جسے رسول منقل کو مولا بنا کے جا رہے، اس کی مولائیت کو دنیا نے بھلا دیا. کہاں ہے وہ امام جو آ کے اعلان غدیر خون کو ریسٹور کرے گا. تو عید سب سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کرنے کا دن. اور یاد کرنے کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا. امام نے کہا، امام سے پوچھا گیا مولا مومن کی سب سے بڑی خاصیت کیا، موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک آف مومن. امام نے فرمایا ذکر خدا، اللہ کا ذکر. لیکن فوراً روک دیا، رک جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیح، اللہ کی یاد. انگریزی میں اچھا لفظ آیا ذکر خدا کا، ریممبرنس آف اللہ. اللہ کا تمہیں یاد رہے، یہ مومن کی سب سے بڑی خصوصیت. دعائے نزبہ ہے ریممبرنس آف امام. اور اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ یاد رہے کا مطلب کیا ہوا کہ جب کبھی شیطان تمہیں مسائل کرنا چاہے شراب کی، ارے آج تو عید ہے داڑھی شیو کر، ارے آج تو عید ہے، آج اگر نامحرم سے ہاتھ ملا لیا تو کیا کرے. سڑک پہ چلنے والے نہیں، لیکن خاندان کے کتنے ہی ریلیٹڈ جو اکارڈنگ ٹو اسلام نامحرم. آج اگر تھوڑی دیر حجابی اور میک اپ ہو گئی تو سب چلتا. ریممبرنس آف اللہ اگر ہے تو کچھ نہیں چلتا، صرف اللہ چلتا. تو یہ مومن کی سب سے بڑی